صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به. فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاها تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي ويا خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لمئي ودمهم دمئي يولنني ما يولنهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرم لمن هارمهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيحة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذينا إلى أن أدخل معكم فهل تعزنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. فقال علي لأبي
يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذنا والله فزنا وفزع شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهمومون إلا فرج الله همه ولا مغمومون إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذنا والله فزنا وسوئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسوئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأجعلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برأت إلى الله وإليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان. ولعن الله بني أمية قاتبه. ولعن الله ابن مرجانه. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله الشمراء. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن أساس ذلك.
وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي قد عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني تلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصواب بكم أفضل من يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما عزمها وعزم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأكباد الليين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وأبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضيف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب على ذلك اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين عليهم السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين عليهم السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين عليهم السلام اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. پلیز سب لوگ سجدے میں جائیے اور یہ دعا پڑھیے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين
الذين بذلوا منهجهم دون الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جی شمع آپا بسم اللہ. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءنا رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمارا موضوع حدیث قصہ ہے اور آج ہمارا 4th لیکچر ہے. آج تک جو ہم نے دیکھا تو حدیث قصہ میں ہم نے یاسین بھی پائی اور حدیث قصہ میں ہمیں جناب عباس بھی ملے. حدیث قصہ ہم نے دیکھا کہ یہ توحید کے کتنے قریب ہے. کل جب کہ جو چیز غائب ہوتی ہے وہ خدا ہے اور جو یکتا ہوتا ہے سنگولر وہ خدا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ حدیث قصہ میں کوئی ایسا ہے جو یہ نشانی ہمیں دیتا ہے، جو توحید کی پہچان ہے، توحید کی نشانی ہے، اور جو اللہ کی پاکیزگی کے اتنے قریب ہے کہ خود وارث تطہیر جو ہیں اس کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ ان کے درمیان ہیں. اسی لیے اللہ نے جب انٹروڈکشن کرایا تھا تو کہا تھا ہوں فاطمہ، تو پہلے فاطمہ کا نام لیا تھا بیکاز شی از دا سینٹر. ہر چیز کا اللہ نے ایک سینٹر بنایا. جو ہمارے جسم میں اتنے چھوٹے چھوٹے جو مالیکیولز، جو اتنے چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں اور کوئی بھی مٹیریلز میں جو مالیکیولز اور ایٹمز ہوتے ہیں ان کی بھی جان جو ہوتی ہے نا، وہ ان کی جان ان کا سینٹر جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سینٹر یا نیوکلیس، جو بھی آپ کہیں اسے، تو اس میں اس کی جان ہوتی ہے. تو اللہ نے ہر چیز کی زندگی کا سینٹر بھی بنایا ہے جس کی وجہ سے زندگی ہے. اور اس طرح اللہ نے رحمت کا سینٹر بھی بنایا ہے جو رحمت للعالمین ہیں. پروردگار نے اسی طرح علم کا سینٹر بھی بنایا ہے جو مولا علی ہیں جسے ہم باب علم کہتے ہیں. اور اللہ نے اسی طرح طہارت کا سینٹر بھی بنایا ہے اور وہ جناب سیدہ ہیں کہ تمام طہارتیں جو ہیں وہ ان سے ہی نکلتی ہیں. آج ہم تھوڑا سا اور آگے
बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें बड़ी अच्छी चीज़ बयान की जाती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं आपने कभी सुनी हो या नहीं सुनी हो, ये जो खुशबू वाली बात होती है ना इसमें, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि हर एक आता है तो अपने नाना की खुशबू को पहचानता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे खुशबू आ रही है आपके पास, मेरे नाना की। अब देखिए जब जनाब से जब ये शुरू होता है, हदीस के साथ शुरू होती है, तो रसूल खुदा जनाब सैयदा के घर आते हैं और कहते हैं सैयदा मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, तो इसलिए चादर यमानी मुझे उड़ा दो। अभी जो बच्ची पढ़ती है हदीस के साथ बड़ी अच्छी पढ़ती है माशाअल्लाह, अच्छा लगता है। और जब ये जनाब सैयदा जाती हैं और चादर लाती हैं और उन्हें उड़ाती हैं, तो जैसे मैंने कहा सूरह मुज़म्मिल में जैसे कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर के ओढ़ने वाले, और रसूल खुदा पे चादर डाल देती हैं। तो एक-एक कदम पे हमें ये हदीस किस्सा में कुरान की आयतें मिलती हैं। तो अब ये जो ज़ौफ़ है ना, ये ज़ौफ़ किसे कहा जाता है? पैगंबर इस्लाम रहमतुल आलमीन हैं। आलमीन के लिए रहमतों का ज़रिया है, अगर रहमत वीक हो जाए, ज़ईफ़ हो जाए, तो हम तक रहमतें कैसे पहुँचेंगी? और ये भी कुरान की आयत ही मैंने पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किस लिए भेजा अल्लाह ने कहा? आपको सिर्फ़ रहमत बना के और तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो देखिए रहमत कभी बीमार नहीं हो सकती, रहमत को कभी ज़ौफ़ नहीं हो सकता, रहमत को कभी बुखार नहीं आ सकता, बिकॉज़ वो बीइंग्स ऑफ लाइट हैं, वो नूर के हैं। तो फिर ये कौन-सा ज़ौफ़ है जिसकी बात की जा रही है? ये मैं आपको बताऊँ, ये वो ज़ौफ़ है जब आयतें आती थीं और पैगंबर इस्लाम को महसूस होता था। आप देखें कि जो आलमे नूर के रहने वाले हैं, हम दुनिया के आलम में रहने वाले हैं। अगर हम कहीं और चले जाएँ तो हमारी ज़िंदगी नहीं होती। चलिए अगर हम खाली चाँद पे भी चले जाएँ, तो हमें वहाँ पर हमारे लिए ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद में ये ऑक्सीजन लेके जाने के बाद इसके बाद भी हम वहाँ पर कदम नहीं रख सकते। हम ऐसे कि हम उड़ेंगे। तो जब एक जहान के इंसान या एक जहान के जीने वाले जब दूसरी जहान में जाते हैं, जैसे कि दुनिया वाले मार्स में चले जाएँ, ये इतनी दुनियाएँ हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, जब किसी ने पूछा कि कितनी जहान है इस जैसे जहान, जिस जहान में हम रहते हैं, तो इमाम ने बताया कि ऐसे हज़ारों जहान हैं, जैसे जहान में तुम रहते हो और हर जगह हम ही उनके रहबर हैं, हम ही उनके इमाम हैं। तो बात यहाँ से आगे लेके चलते हैं कि भई एक जो दुनिया के लिए है वो दुनिया के लिए है, जो आसमान के लिए है आसमान के लिए है, और जो इमाम फरमा रहे हैं कि जो और जहानों के लिए हैं वो और जहानों के लिए हैं। और रसूल खुदा जो हैं वो दुनिया के लिए नहीं है, वो तो मिट्टी की चादर उन्होंने ओढ़ी है, इसलिए उन्हें या अय्युहल मुज़म्मिल कहा जाता है। ही हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ तुराब, मिट्टी का फॉर्म लिया है उन्हें, अंदर तो वो नूर हैं। इसीलिए नबी को या इमाम को कोई गुस्ल नहीं देता है, सिवाय इमाम के कोई गुस्ल नहीं देता। रसूल खुदा को भी गुस्ल किसने दिया? सलमान दूर थे, पर्दे के पीछे से पानी दे रहे थे और मौला गुस्ल दे रहे थे, अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं। इसी तरह हर इमाम उनके बाद इमाम को इमाम ही गुस्ल देता है और इमाम को इमाम की नमाज इमाम ही पढ़ाता है, बिकॉज वो नूर के हैं। और वो किस तरह है हम नहीं जानते, वो एम्बिग्यूटी ऐसी है जो हम समझ ही नहीं सकते। इतनी सारी बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया अल्यूजन्स हैं, हम नहीं समझ सकते, हमारी अक्ल में ये बातें नहीं आ सकती। बस जहाँ तक हमें हमारी अक्ल ले जाती है, जहाँ तक हमें हमारा ईमान ले जाता है, जहाँ तक कि कुरान की आयतें जाती हैं, जहाँ तक कि हदीसें जाती हैं, हम वहाँ तक जाते हैं और फिर बस हमें रुक जाना होता है। तो अब ये ज़ौफ़ की बात हो रही है, ये किस ज़ौफ़ की बात हो रही है? जैसे मैंने कहा था जो आलमे नूर से आए हैं, और आलमे नूर से जब पैगंबर इस्लाम आए तो वो ऐसा आलम था नूर का कि हदीसे नूर बताती है कि एक-एक हिजाब में रसूल खुदा 14,000 साल रहे पहले हिजाब में, दूसरे हिजाब में 13,000 साल, फिर तीसरे हिजाब में 11,000। ये हयातुल कुलूब में मौजूद है, जो अल्लामा मजलिसी की किताब है, कि एक-एक हिजाब में उन्होंने हज़ारों साल तस्बीह की है और हज़ारों साल इबादत की है। और माइंड यू वो कौन से साल थे?
جب ہمارے 50,000 سال گزر جاتے ہیں، سورہ معارج میں کہا جاتا ہے تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، یعنی ایک دن وہاں پر جب فرشتہ ایک دن اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، ایک دن کی قربت، تو یہاں پر 50,000 سال گزر جاتے ہیں. تو اب آپ 14,000 سال آپ کیا حساب لگائیں گے اس کا کہ 14,000 سال کے بعد 13,000 سال، 13,000 سال کے بعد 12,000 سال، 12,000 پہ، اور یہ تمام عالم نور تھے. اور اگر آپ اس پہ فکر کریں، آپ اسے غور کریں، کیونکہ اللہ نے اپنے نور سے پیغمبر اسلام کو خلق کیا تھا، اور وہ نور جو تھا وہ ایسا نور تھا جو ہمارے سامنے نہیں آ سکتا تھا، یا میں یوں کہوں کہ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنا پاورفل تھا. تو اللہ نے یہ حجابوں میں بھیجتا رہا ان کو، بشر کی شکل دیتا ہوا، بشریت تک پہنچاتا ہوا، کہ تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کے ہمیں ہدایت دے. تو جو انسان عالم نور میں اتنے 1000 سال جیا ہے، اس کی 63 سال کی زندگی دنیا میں کیا زندگی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں وہ عالم نور سے آئے اور یہاں پہ آئے. تو اب جو یہ آیتیں آتی ہیں نا، یہ عالم نور سے آیتیں آتی ہیں. یہ علم جو ہے قرآن کا، یہ عالم نور سے آیا ہوا ہے. اس لیے سورہ حشر میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ گر جائے. اس میں اتنی طاقت ہے. اور آتی کہاں پہ ہے؟ سینے پہ. پیغمبر اسلام کے قلب پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. تو وہ وہاں سے آتی ہیں جہاں سے پیغمبر اسلام آئے ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے تو انہوں نے بشریت کا لباس پہنا ہے نا، یہاں پر آ کے انہوں نے بشریت کا لباس پہنا ہے نا. لہٰذا وہ آیتیں جو نور کی آیتیں ہیں، جو نور کا علم ہے، جب ان کے اوپر آتا ہے، اس جسم پہ اس چادر پر، جو مٹی کی چادر انہیں اللہ نے پہنائی، دیٹ از اے سیکنڈ ورژن آف یا ایھا المزمل. ایک جناب سیدہ نے چادر اڑائی، اس لیے وہ چادر کے اوڑھنے والے کہلائے، اور دوسری وہ چادر کے اوڑھنے والے اس لیے کہلائے کیونکہ اللہ نے انہیں بشریت کی چادر پہنائی تھی. وہ اصل میں نور تھے. اور سنیے، آیت سے ہی سناؤں گی میں آپ کو یہ بات، کہ جب وہ وہاں سے آئے تھے اور وہاں کی عبادتیں کر کے آئے تھے، اب جو یہاں پر عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو مجھے بتائیے، ابھی میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ معارج کی کہ وہاں کا ایک دن ہوتا ہے، یہاں پہ 50,000 سال جب گزر جاتے ہیں، تو وہ تو یہاں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہوں گے اور نماز ختم ہو جاتی ہوگی. اور وہ تھے عادی عالم نور میں نماز پڑھنے کی، ہزاروں سال کی. اب جو وہ نماز پڑھنے کے لیے دن بھر تو انہیں ہدایت دینا ہوتی تھی، اللہ کی وحی پہنچانی ہوتی تھی. جب رات کے وقت میں سناٹا ہوتا تھا اور پیغمبر اسلام اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ رات کی نماز کا سورہ ہے. یہ رات کی نماز کا سورہ ہے کہ پیغمبر اسلام رات بھر عبادت میں کھڑے رہتے تھے. فرمان علی صاحب کی تفسیر، مقبول احمد صاحب کی تفسیر، نام دیتے جاتی ہوں آپ کو، اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جب یہ کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، تو جب یہ رات بھر کھڑے رہتے تھے تو ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے. اب ہیں نور کے، لیکن ہیں اس دنیا میں. جس طرح ہمارے لیے چاند پہ رہنا مشکل ہے، ان کے لیے اللہ نے یہاں پہ آسان تو بنایا ہے، لیکن طور اور طریقے ویسے نہیں ہیں عبادتوں کے. تو جب رات بھر عبادت، وہاں پر تو ہزاروں سال کی عبادت کر کے آئے، اور یہاں پہ ایک رات کی عبادت میں ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ عادی ہیں، عبد اسی لیے کہا گیا ہے نا، عبد وہ ہیں، یعنی جو ہم قرآن میں انہیں پکارتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ہم تشہد پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ. عبدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی عبادت کرنے والا. تو پہلے وہ عبادت گزار اس کے ہیں، پروردگار کے، پھر وہ ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، پروردگار نے بھیجا ہے. سو ہی از فرسٹ ریلیٹڈ ٹو اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ.
تو پہلے ان کا رشتہ پروردگار سے ہے, وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کے اتنے عادی ہیں کہ ہزاروں سال کی عبادت کر کے آئے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں. تو یہ مٹی کا جسم, یہ جو مٹی کی چادر ہے, اس میں پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے. تو جب پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے تو آیت کیا کہتی ہے؟ سورہ مزمل کی پہلی انیشیل ورس دیکھیں. دوسری آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں, دوسرے پیغمبر جو آئے ہیں دنیا میں, کسی کے لیے بھی عبادت کم کرنے کا حکم نہیں آیا, کسی کے لیے بھی عبادت کم کرنے کا حکم نہیں آیا, لیکن پیغمبر اسلام کے لیے عبادت کم کرنے کا حکم آیا. اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل, کہ رات میں کھڑے ہوئیے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن تھوڑا کم کر کے یا آدھا کر کے یا اس سے بھی کم کر کے. تو اللہ انہیں عبادت کم کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہے. اور پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا المزمل, یعنی ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم مٹی کی چادر پہنے ہوئے ہو. پکارا اس نے اسی لیے مزمل کے نام سے وہاں پر کہ اے چادر کے اوڑھنے والے. ایک آیت جو ہے نا ہمیں بہت سارے ورژنز دیتی ہے انڈرسٹینڈنگ کے. ایک آیت کے ہزاروں تفسیریں ہوتی ہیں, اور آپ جتنا پڑھیں گے نا اتنی تفسیر, اتنی نالج آپ کی بڑھتی جاتی ہے. تو کہتے کہ یا ایھا المزمل, اللہ نے کہا کہ اے چادر کے اوڑھنے والے, اے مٹی کی چادر کے اوڑھنے والے. وہ دوسری تفسیر تھی, دوسری تفسیر تھی, لیکن دونوں تفسیریں ہیں کہ آپ اپنی عبادت کو کم کریں, کیونکہ آپ نے مٹی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کا جسم جو ہے یہ بشریت کا دیا ہوا ہے. تو اب جس طرح عبادت کرنے میں انہیں ذوق ہوتا تھا, انہیں تکلیف ہوتی تھی, اسی طرح کی تکلیف جب وہی ہوتی تھی تو ان کے تکلیف ہوتی تھی, مطلب جسم میں محسوس ہوتی تھی, تو انہیں ذوق ہوتا تھا. اور جب انہیں ذوق ہوا تو یہ ذوق ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے اور انہوں نے چادر مانگی. اور آپ کو پتا ہے آیت کب آئی؟ وہی جب آئی جب سارے ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے. بیکاز دیٹ از دی اسینس of the Quran that is coming on. اس سے زیادہ میں اگر آپ بولوں گی تو آپ کو تعجب ہوگا, اس لیے میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں بتانا چاہتی, unless آپ میری 10 20 50 اور مجلسیں نہیں سن لی. I don't want confusion. تو کہتے سارے جب اکٹھا ہوئے اس کے بعد یہ آیت آئی. تو وہاں پہ دیکھیے ذوف جسے کہتے ہیں نا, شیورنگ, جسے کہتے ہیں ٹریمرز. اور کبھی کبھی آتے ہیں نا, جب ٹریمرز آتے ہیں انسان کو تو انسان دوسرے کو اپنے پاس چاہتا ہے, اسی طرح اپنے کو کسی اپنے کو, اسی لیے پیغمبر اسلام سب اپنے کو اپنے پاس لے رہے ہیں. اور ایک نشانی آ رہی ہے, ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ وہی سب کو بلا رہی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی سب کو بلا رہی ہے. اور پتہ ہے وہی کے بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی کس طرح پہچان میں آ رہی ہے کہ یہ ریولیشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. کیونکہ جو آتا ہے وہ جناب سیدہ کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے انی اشمو اندکی رائحتن طیبتن کأنہا رائحت جدی رسول اللہ. بیٹوں نے یہ کہا کہ اے اماں, ہم آپ کے پاس خوشبو محسوس کرتے ہیں. کس کی؟ ہمارے جد کی, جو اللہ کے رسول ہیں, جو اللہ کے رسول ہیں, ہم ان کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. تو یہ کون سی خوشبو ہے جو انہیں اٹریکٹ کر رہی ہے؟ خوشبو ایک کیا چیز ہے جو پیغمبر اسلام نے خود پسند کیا ہے. اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کوئی چیز میں اوور سپینڈ نہیں کرنا چاہیے, ہر چیز میانے درجے پہ, چاہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہو, لیکن آپ کو میانے درجے کا کپڑا بھی پہننا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, گھر بھی خریدنا ہے. یو ہیو ٹو ہیو ون وے آف لائف اینڈ دیٹ از کالڈ دا مڈ وے. دیٹ از کالڈ اے مڈ وے. لیکن جہاں پہ پرفیوم کا سوال ہے, جہاں پہ خوشبو کا سوال ہے, تو پیغمبر اسلام نے کہا آپ خوشبو مہنگی خرید سکتے ہیں, آپ خوشبو مہنگی لے سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب جناب سیدہ کا عقد تھا تو ایک لمیٹڈ
पैसा था जिसमें, बजटेड पैसा था जिसमें कि उसमें ही अक्द होना था, तो सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया था वो खुशबू पे खर्च किया था, वो खुशबू। तो ये खुशबू को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? और कुरान मजीद की आयत है जिसे हम कहते हैं सूरह वाक़िया, कल एक आयत सुनाई थी उसकी, सितारों के गिरने की, कल एक उसकी आयत सुनाई थी। अब एक आयत उसकी एक ये है कि फरोहो व रेहानुन व जन्नतुन नईम। क्या मतलब होता है फरोह? फरोह फरोह यानी खुशबू, खुशी, और रेहान खुशबू, और जन्नतुन नईम यानी नेमतों वाली जन्नत। तो अल्लाह ये लोगों के लिए बात कर रहा है जो दाहिने हाथ की में जिनके आमाल नामे दिए जाएंगे कि उन्हें खुशी मिलेगी और उन्हें खुशबू मिलेगी और उन्हें नेमतें मिलेंगी जन्नत में। तो अल्लाह ने खुशबू को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि जन्नत का एक हिस्सा बनाया। पैगंबर इस्लाम ने खुशबू को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि वो जन्नत के बारे में कहते हैं, पता है जन्नत के बारे में पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा है कि जन्नत की खुशबू, जन्नत की खुशबू इतनी अच्छी है। और पता है जनाबे सैयदा का नाम ही हूरिया था क्योंकि वो जन्नत से आई हुई थी और वो उनके करीब जाते थे, उनकी गर्दन में बोसा देते थे। पता है क्यों? कहते थे जब मैं जन्नत की खुशबू चाहता हूं, जब मैं जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूं तो मैं सैयदा को चूमता हूं। तो अब देखिए ये खुशबू ये है क्या चीज? व्हाट इज खुशबू? इट हैज गॉट अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। और देखिए ये सिग्निफिकेंस मैं आपको बताती हूँ, आप अपने आप में महसूस करिए ये खुशबू। इंसान की खुशबू क्या है? What is the essence? इंसान की खुशबू क्या है? आपकी खुशबू क्या है? आपको आपकी माँ की खुशबू याद है? बचपन में जब हम पैदा होके इस दुनिया में आए थे, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम किसी का चेहरा नहीं पहचानते थे, लेकिन खुशबू से हम अपनी माँ की गोद में जाते थे। तो अल्लाह ने खुशबू को एक वही का जरिया बनाया है। इट इज डिवाइन गाइडेंस, ये एक डिवाइन गाइडेंस है। तो हम खुशबू के जरिए अपनी माँ को पहचान लिया करते थे, और जब बड़े हुए तब भी हमें याद था कि ये हमारी माँ की खुशबू है, ये हमारे बाप की खुशबू है। वी नो, वी रिकॉग्नाइज पीपल विद देयर परफ्यूम्स। और पता है हमारा हमारा परफ्यूम क्या है? पता है? आपने कभी अपना परफ्यूम सूंघा है? हर साल सूंघते हैं आप, और आपको वो बहुत अच्छा लगता है। पता है जब गर्मी ज्यादा तेज होती है और उसके बाद में जब पहली बारिश आती है, जब पहली बारिश आती है तो जब पानी और मिट्टी मिल जाते हैं, जब पानी और मिट्टी मिल जाते हैं तो एक खुशबू आती है। और जब वो खुशबू आती है ना, वो हर इंसान को अच्छी लगती है। और जब इंसान खुशबू सूंघता है ना, अपनी आंखें बंद करता है और खुशबू सूंघता है, यू नो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दैट? You know what do the sciences say about that? Whenever you close your eyes for memory and meditation. कोई भी चीज याद करने के लिए इंसान अपनी आंखों को बंद करता है, तो आंखों को बंद करके खुशबू लेना यानी आप याद कर रहे हैं अपनी तख्लीक को। हदीस सुनो पैगंबर इस्लाम की, मैं उस वक्त आसमानों में नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो मिट्टी और पानी की खुशबू बशरियत की खुशबू है। इसीलिए जब बरसात में आती है ना तो आपको मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए परवरदिगार आपको पसंद है ना। आप समझते हैं कब्र कितनी बुरी चीज है। हम घबराते हैं कि कब्र क्या है? क्या है कब्र? आप उसी मिट्टी के बने हैं, उसी मिट्टी के बने हैं। और नेचर के साथ बहुत अच्छा रह सकता है, इसीलिए अल्लाह ने पसंद की आपके लिए मिट्टी, कि आप मिट्टी से पैदा हुए हैं और आपको मिट्टी में दोबारा डाला जाएगा ताकि आप कंफर्टेबल रहें। उसका नाम है रहमानो रहीम। इसलिए नहीं कि आप घबराएं, बल्कि आप वहां पर भी जिस तरह उसने दुनिया को नेमतों से और रहमतों से नवाजा है आपकी खुशियों के लिए, इसी तरह उसने कब्र को भी इसी तरह मिट्टी का बनाया। वो छोटी सी कब्र नहीं रहती है, जब हम कब्र में जाते हैं तो वो तो बहुत बड़ी हो जाती है। और पता है वहां पर भी मोमिन के सिरहाने मौला अली के हुक्म देने पर एक खिड़की खुलती है,
اور وہ کھڑکی میں سے ہوا آتی ہے اور وہ ہوا میں جنت کی خوشبو بسی ہوتی ہے. میں نے بی بی سکینہ کو بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ جنت کی خوشبو ہے جس کا نام سکینہ ہے. تو اب دیکھیے یہ کیا خوشبو ہے. تو انسان اسی طرح سوتا رہتا ہے, اسے بشارتیں ہوتی رہتی ہیں, وہ زیارتیں کرتا رہتا ہے, پھر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. لیکن یہاں پر خوشبو کی بات ہو رہی تھی کہ جنت کی خوشبو کیا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی اچھی اور اتنی تیز ہے کہ انسان ابھی 500 سال کی دوری پہ ہوگا. 500 years, the distance of 500 years, وہاں پہ ہم کلومیٹرز میں نہیں گن سکتے ہیں. We have to count that in distance because there is nothing material over there. اسی لیے ہم نور سے کرتے ہیں. We measure it in نور. تو نور کا سامنا, نور کی جو وہ خوشبو ہوگی وہاں پہ, تو پیغمبر اسلام نے 500 سال لائٹ ایئرز کا ذکر کیا کہ 500 سال دور تک جب انسان جنت میں پہنچنے والا ہوگا تو اس کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. تو مجھے بتائیے, یہ دنیا سے تو کافی دور ہوں گے ہم, اتنی دور سے اگر خوشبو آتی ہوگی تو وہ جنت کتنی معطر ہوگی, اتنی معطر کہ اگر جنت کی بیوی کسی محفل میں چلی جاتی ہے, جنت کی بیوی کسی محفل میں چلی جاتی ہے تو عورتوں کو ہوش نہیں ہوتا, وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں وہ خوشبو سون کر. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں نا محمدن و آل محمد پر. So that is what is the perfume of Jannah. کہتے پیغمبر اسلام کہتے 500 سال دور تک کے یہ خوشبو آتی رہے گی, اور کہتے کہ جو لیکن کس کو ملے گی یہ خوشبو. پیغمبر اسلام کہتے یہ صرف اس کو جو علی کے چاہنے والے ہوں گے, جو علی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے. تو پھر ڈسکرائب کرتے ہیں رسول اللہ, کہتے ہیں اگر وہ ہزاروں سال عبادت کرے, اگر وہ ہزاروں سال عبادت کرے, اگر وہ 100 حج پیادہ کرے یعنی چل کے جائے, اور 100 حج کرے, اور پہاڑ کے برابر زکوٰۃ دے دے لوگوں کو, اور صفا اور مروہ کے درمیان مر جائے, صفا اور مروہ کے درمیان مر جائے, اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو اس کے مسان میں نوسٹرل, اس کے مسان میں جنت کی خوشبو نہیں جا سکتی. ایک صلوات پڑھے محمدن والے محمد پر, اللہم صلی علی محمدن والے محمد. پیغمبر اسلام جہاں سے گزر جاتے تھے, جو گلی سے گزر جاتے تھے, اگر کوئی انسان ہفتہ بھر بعد اس گلی میں سے گزرتا تھا تو کہتے تھا کہ یہاں سے رسول اللہ گزرے ہیں, کیونکہ میں یہاں پر ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. نہ میں آپ کو بتاتی ہوں خوشبو کا ذکر اور وحی کا ذکر. خوشبو از اے وے آف وحی, ایک وحی کا لیول ہے, لیکن اس سے بڑا بھی لیول ہے. وحی بہت ساری وحی قرآن میں بیان کی, خواب بھی وحی ہے, کوئی چیز الہام بھی ایک قسم کی وحی ہے. کبھی جناب ابراہیم نے خواب دیکھا, وہ وحی تھی. جبھی جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھی, وہ وحی تھی. اٹ از اے سارٹ آف ریولیشن, جسے ہمیں حدیث قصہ سے پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے قرآن میں ایک سورہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سورۃ النمل, سورۃ النحل. اور جو نحل کا سورہ ہے نا, نحل کا مطلب ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی. تو شہد کی مکھی کے لیے اللہ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کے رب نے اس پر وحی کی, تیرے رب نے وحی کی تجھ پر. کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وحی پہ. اب شہد کی مکھی کہاں اور وحی کہاں؟ وحی کا ذکر اور آیا ہے, وحی کا ذکر مادر موسیٰ پہ بھی وحی ہوئی ہے, لیکن وحی کے فارمز ہوتے ہیں بہت سارے. دس از دا موسٹ ایکسٹریم فارم. کون سا؟ جو حدیث قصہ کا فارم ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے شہد کی مکھی کی طرف, اس نے نحل کی طرف وحی کی. اور اللہ نے وحی کیا کی؟ اللہ نے وحی کی ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک. اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کے اوپر وحی کی کہ جا تو کھا پی ہر پھل میں سے اور چل تیرے رب کے راستے میں, چل تیرے رب کے راستے میں.
اور کھا ہے ایک پھل. آپ جانتے ہیں نا پھولوں پہ جاتی ہے, پھلوں پہ جاتی ہے. شہد کی مکھی پھولوں پہ جاتی ہے اور پھلوں پہ جاتی ہے. اس کی بہت ساری, اس کی ایزوٹرک بہت زیادہ ہے, کیونکہ یعصوب الدین مولا علی کو بھی کہا جاتا ہے, مولا علی کو بھی یعصوب الدین کہا جاتا ہے. یعصوب الدین از دا کوئین بی, جو ہائیو کی کوئین ہوتی ہے نا اسے یعصوب کہا جاتا ہے, اور مولا علی کا وہ لقب ہے جو یعصوب الدین کا کہلایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیوں یعصوب الدین کہا ہے؟ کیونکہ اس لیے یعصوب الدین کہا ہے کہ جیسے یعصوب کے بغیر چھتے میں کوئی نہیں جا سکتا, اگر اس کی اجازت نہیں ہو چھتے میں کوئی نہیں جا سکتا, اسی طرح مولا علی جنت کے یعصوب ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر جنت میں کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا. تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اللہ نے وحی کی اس کو اور کہا کہ جا تو تیرے رب کے راستے پہ چل, تیرے رب کے راستے پہ چل, تو ہر پھل پہ جا, تو ہر پھول پہ جا. اب دیکھیے پھل پہ جانا یا پھول پہ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھل پہ جانے کا مطلب ہوتا ہے خوشبو سونگھ کے جاتی ہے, اور آپ کو پتا ہے نا وہی سے جاتی ہے نا. جو مکھی, اگر ایک مکھی ایک پرٹیکولر اگر آرکڈ پہ گئی یا سپوزنگ کوئی دوسرے گلاب پہ گئی یا موگرے پہ گئی, کوئی بھی پھول پہ گئی, تمام مکھیاں اسی پر جائیں گی, کوئی دوسرے پھول میں نہیں جائے گا. تو یہ ان کی صراط ہے, یہ سبل رب کا, یعنی یہ تیرے رب کا راستہ ہے جو تجھے سیدھا بس اسی پھول تک لے جاتا ہے, اس کے علاوہ تجھے کہیں نہیں جانا ہے. تو یہ وہی ہے جو اسے ڈس اوبیڈینس سے روکتی ہے, جو اسے ڈس اوبیڈینس سے روکتی ہے. اور وہی اسے کس کے ذریعے ملتی ہے؟ اللہ کان میں نہیں آتا کہتا کسی کے, وہی اس کی خوشبو ہے. وہ پھلوں کی خوشبو سونگتی ہے اور جاتی ہے, وہ پھولوں کی خوشبو سونگتی ہے اور جاتی ہے, اور وہ جاتی ہے اور تمام وہاں سے رس لے کر آتی ہے, اسے شہد بنا کر وہ چھتے میں جمع کرتی ہے. اور اللہ کہتا ہے تو تیرے رب کے راستے پہ چلی, تو نے تیرے رب کی اطاعت کی, اب تیرے پیٹ میں سے جو نکلے گا وہ ایسا مشروبہ ہوگا, وہ ایسا لکوڈ ہوگا جو مختلف رنگوں کا ہوگا, اس کے بہت سارے رنگ ہوں گے, اور وہ شفا ہوگا انسانوں کے لیے. This is a replica of paradise. This is the replica of paradise in the world. کہ جو شہد ہے وہ آپ کے لیے شفا ہے, شہد جو ہے وہ بیسٹ غذا ہے. شہد کی مکھی اللہ کے راستے پہ چلتی ہے, شہد کی مکھی غلط راستے پہ نہیں جاتی. شہد کی رانی کو یعصوب الدین کہتے ہیں. تو اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے, اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اس انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح پیغمبر اسلام پر وحی ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر چیزیں, قرآن مجید کی آیت ہے, ہر چیزیں میں تمہیں نشانیوں سے سمجھاتا ہوں. کائنات کی نشانیاں دیکھو تم سب سمجھ جاؤ گے, تم اپنے آپ میں نشانیاں دیکھو تو تم سب سمجھ جاؤ گے. اب دیکھیے گھر ہے ایک جہاں پہ جناب سیدہ ہیں, جہاں پہ ان کے بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں خوشبو آتی ہے. جہاں سے رسول خدا چلے جاتے ہیں وہاں خوشبو کئی دن تک رہتی ہے, وہ کئی دن تک رہتی ہے اور لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. تو جہاں سے وحی کا گزر ہوتا ہے, جہاں سے اللہ کے کلام کا گزر ہو جاتا ہے, اگر آپ بھی قرآن پڑھیں گے نا تو رسول خدا نے اس کے لیے ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو بالکل ایک شیشی کی طرح ہے, جو عطر کی شیشی کی طرح ہے. اگر آپ خاموشی سے پڑھیں گے تو ایسے ہے کہ جیسے وہ شیشی بند ہے, اور اگر آپ با آواز بلند پڑھیں گے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے وہ شیشی کو کھول دیا. اب اس کی خوشبو چاروں طرف اڑ رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا آج کے ریسرچ سے, ایروما تھراپی سے ہر چیز کا علاج ہوتا ہے, خوشبوؤں سے اور پھولوں سے ہر چیز کو شفا ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پاک, ہر خوشبو, کوئی بھی پھول کی خوشبو ہے اس میں رسول خدا کی خوشبو بستی ہے. کسی بھی چیز میں نور ہے, اس میں رسول خدا کا نور بستا ہے. ابھی بتاتی ہوں کس طرح, ابھی صرف خوشبو تک, نور تک آگے جائیں گے.
تو آ گئے سب، کہتے کہ ہمیں خوشبو آپ کے قریب خوشبو محسوس ہوتی ہے. ان دیکھیں مطلب آپ کے قریب جناب سیدہ کے قریب کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ رسول خدا کی خوشبو. اسی کے لیے تو پیغمبر اسلام کہتے تھے فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. تو جو وہی وہاں پر آ رہی ہے، جو خوشبو کی نشانی ہے وہ وہی کی نشانی ہے. جو خوشبو کی نشانی چادر کے اندر ہے وہ خوشبو جناب سیدہ میں بھی آ رہی ہے، اور بچے محسوس کر رہے ہیں اور جاتے ہیں، اذن لیتے ہیں، چادر کے اندر چلے جاتے ہیں. امام حسن آئے چلے گئے، امام حسین آئے چلے گئے، مولا علی آئے. مولا نے بھی یہی کہا کہ میں میرے اخی کی خوشبو پاتا ہوں، میں رسول کی خوشبو پاتا ہوں. تمہارے قریب اے سیدہ، جناب سیدہ نے کہا چادر کے نیچے میرے بابا بھی ہیں اور آپ کے دونوں بیٹے بھی ہیں. جا کے مولا علی بھی چادر میں داخل ہو گئے. پھر بچی جناب سیدہ. جناب سیدہ کہتی کیا مجھے اجازت ہے؟ Now see, this is the closest. This is the closest. میں نے کہا تھا the unique کہ ہر ایک نے جناب سیدہ میں خوشبو کو محسوس کیا پیغمبر اسلام کی، لیکن جناب سیدہ خود خوشبو تھی. وہ چل گئے. میں نے کہا نا she is the center of purity. She is the center of purity and all essentials come from purity. All perfumes come from purity. ایک مرتبہ جناب سیدہ بھی اندر آ جاتی ہیں، اب پنجتن چادر کے اندر، اب پنجتن چادر کے اندر ہیں اور فرشتہ دیکھتا ہے. فرشتہ دیکھتا ہے تو اتنا نور، اتنا نور، اتنا نور کہ اس کی وہ کہتا ہے پروردگار یہ کیسا نور ہے جس سے تمام آسمان جگمگا رہے ہیں. کیسے یہ کیسا نور ہے جس سے تمام آسمان جگمگا رہے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں، جو چیز دنیا میں خوشبو محسوس ہو رہی تھی وہی آسمان میں نور نظر آ رہی تھی، وہی آسمان میں نور نظر آ رہی تھی. تو یہاں پہ پیغمبر کی خوشبو تھی اور وہاں پیغمبر کا نور تھا. دیٹ از دا ڈسٹینس آف دا ریام، کہ یہ ریام یہ مٹی کی دنیا تھی، وہ نورانی دنیا تھی. یہ فنا کی دنیا تھی، وہ بقا کی دنیا تھی. تو جو فنا کی دنیا تھی وہاں پہ جو خوشبو تھی وہ بقا کی یہاں نور تھا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ابھی میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ جتنی خوشبو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا اکثر پوئٹری میں پڑھتے ہیں کہ جتنی ہیں جتنی شمیم اس دنیا میں ہے، کہ جتنی خوشبو ہیں جو اس جہان میں ہیں وہ سب آپ میں ہے یا رسول اللہ. آپ کا پسینہ جو ہے وہ گلاب ہے. سنتے ہیں نا یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ جتنی پوئٹریز، یہ بڑے بڑے جتنے پوئٹس ہوتے ہیں بڑے فلاسفرز ہوتے ہیں. انہوں نے فلسفی پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے قرآن پڑھے ہوتے ہیں، جب جا کے یہ نتیجوں پہ پہنچتے ہیں. اور دیکھیے جو حقیقی محمدن والے محمد یہ ہے کہ آپ ان کی جتنی تعریف کریں گے وہ ایگزیجریشن نہیں ہوگا. آپ پیچھے رہ جائیں گے، فضائل آگے بڑھ جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان کے فضائل پہ کبھی شک نہیں کریے گا. مولا علی نے خود سلمان سے کہا ہے کہ سب کچھ جان لو ہمیں، بس رب نہیں جاننا. ہم رب نہیں ہیں، باقی ہم سب کچھ ہے. دنیا میں جو چیز ہے ہماری وجہ سے ہے، دنیا میں جو باقی ہے ہماری وجہ سے، دنیا میں جو فانی ہے وہ ہماری وجہ سے. ہم وہ چراغ ہیں، ہم وہ جو نور ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ مولا علی کے خطبے ہیں یہ. تو کہتے ہیں کہ جب یہ نور جو یہاں پہ خوشبو ہے وہاں پہ نور نظر آ رہا ہے. تو نور از این اپر ریال، وہ بڑا جہان ہے جہاں پہ پیغمبر اسلام معراج کے لیے اپنی آخری حدوں تک گئے تھے. اور جو وہاں سے نور آ رہا ہے نا، جب یہاں سے خوشبو جاتی ہے وہاں سے نور آتا ہے. اب اس کا ریورس کیا ہے مجھے بتائیے؟ اس کا ریورس یہ ہے کہ نور وہاں سے آتا ہے، پھول پہ جاتا ہے، پھول سے آپ کو خوشبو ملتی ہے. تو وہاں کا نور، یہاں کی خوشبو، اور یہ خوشبو جو ہے یہ آپ کے لیے شفا ہے. شہد آپ کے لیے شفا، جو صراط مستقیم پہ چلے وہ آپ کے لیے شفا، وہی آپ کے لیے شفا، وہی کی نشانی دنیا میں خوشبو اور آخرت میں، دنیا میں خوشبو اور آسمانوں میں
نور ہے. تو یہ وہی جس کی میں بات کر رہی ہوں, یہ وہی جب پیغمبر اسلام کہتے ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں کہ پروردگار کیا میں بھی چھٹا بن جاؤں ان کے ساتھ. کیوں اللہ نے کہا کہ یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے بابا, شوہر, بیٹے ہیں, اور یہ پوری دنیا کو میں نے خلق کیا ہے, اگر یہ نہیں ہوتے تو میں دنیا خلق نہیں کرتا, بس انہی کی محبت میں یہ میں نے ساری دنیا بنائی ہے. اب حدیث قصہ سنتے ہیں نا, انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. پورا رحمان ہے کہ نہیں؟ پورا سورہ رحمان ہے کہ نہیں؟ کل بتا تھا میں نے پورا کہ پورے جتنی چیزوں کے نام حدیث قصہ میں لیے جا رہے ہیں وہ تمام چیزوں کا ذکر سورہ رحمان میں ہو رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دنیا خلق کی ہے ان 5 کے لیے, ان 5 کے لیے. دیکھیے نام صرف جناب سیدہ کا لیا ہے اور اس کے بعد میں کہا ہے اللہ نے ایک نیومرل یوز کیا ہے اور وہ نیومرل از 5. یہ 5 کے لیے میں نے دنیا خلق کی ہے, ان کی محبت میں نے یہ دنیا جتنی چیزیں ہیں وہ خلق ہو کی ہیں. اور فرشتے کو اتنی یہ بات لگی کہ پروردگار کیا میں بھی چھٹا بن جاؤں ان کے ساتھ. اللہ نے کہا جا تجھے اذن دیا. تو وہ فرشتہ جو صبح شام, رات میں دن میں, جنگ میں صلح میں, پہاڑ پر صحرا پر, مسجد میں گھر میں, ہمیشہ وہی لے کے آتا رہتا تھا. اور جب اب آیا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے اس چادر میں آنے کی. تو جو صبح شام آ رہا تھا تو اجازت لے نہیں رہا تھا, لیکن اب کیوں اجازت چاہتا ہے؟ اب اس لیے اجازت چاہتا ہے کہ اس میں طہارت کی بیوی ہیں اور پروردگار نے بتا دیا کہ ہم فاطمتو, کہ یہ پردے والی بیوی ہیں, تم جاؤ گے تو جانا ضرور, لیکن اس طرح جانا کہ جیسے بی بی کے گھر جایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا جب ملک الموت بھی آیا تھا تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا تھا. یہ وہ بی بی ہیں, یہ وہ بی بی ہیں. اور دیکھیے بات ہم نحل کی کر رہے تھے, بات ہم وحی کی کر رہے تھے, بات ہم مزمل کی کرتے رہے, اور دیکھیے پھر بعد میں ایک بات اور آتی ہے, اور وہ یہ بات آتی ہے کہ جب خوشبو اور نور مل جاتے ہیں, جب خوشبو اور نور مل جاتے ہیں تو وہی ہوتی ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہاں پہ خوشبو وہاں پر نور, تو خوشبو اور نور جب ملتے ہیں تو کون خوشبو کو بھی دیکھتا ہے اور نور کو بھی دیکھتا ہے. اگر ہم پھول کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں لیکن جو نور اس کا رزق تھا, نور نے جو اسے رزق دیا وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو کون ہے جو یہاں بھی دیکھتا ہے اور وہاں بھی دیکھتا ہے؟ کون ہے جو یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے؟ کون ہے یہ؟ تو وہ مولا علی ہیں. مولا علی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے مولا علی کا, اور مولا علی کی کیا عمر تھی جب رسول خدا پہ پہلی مرتبہ وحی آنا شروع کی؟ آپ کو پتا ہے نا, غار میں جاتے تھے, غار ہیرا میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے مہینوں عبادت کرتے تھے, اور وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے ساتھ مولا علی بھی رہا کرتے تھے. اور اس زمانے کی بات مولا بتاتے ہیں, اس زمانے کی بات مولا علی لکھتے ہیں نہج البلاغہ میں, اور کہتے ہیں کہ میں رسول کے اتنا قریب ہوا کرتا تھا, میں رسول کے اتنے قریب ہوا کرتا تھا کہ میں وحی کا نور دیکھتا تھا, کہ میں وحی کا نور دیکھتا تھا. وحی کیا ہے؟ آسمان میں نظر آتی ہے, دنیا میں نظر نہیں آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا, میں وحی کا نور دیکھتا تھا, میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. نہج البلاغہ کا خطبہ سنا رہی ہوں. تو یہاں پر وحی تو رسول اللہ پہ ہوتی ہے, ہم تو سب یہ مانتے ہیں کہ وحی تو صرف رسول اللہ پہ ہوتی ہے, مولا علی پہ ہوتی نہیں. تو مولا علی تو یہاں پر دونوں, ون اسٹیپ آف دا وحی, دا فرسٹ اسٹیپ آف دا وحی از دا پرفیوم, دا سیکنڈ اسٹیپ از نور. اور مولا کہتے ہیں میں دونوں دیکھ رہا ہوں, وحی کو اترتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں, اور نبی کی جب نبی پہ اتر رہی ہے اور خوشبو آ رہی ہے تو وہ بھی محسوس کر رہا ہوں. یعنی the whole process,
the whole process of wahi. Maula Ali is not unaware of it. उनका वो मर्तबा है. और फिर कहते हैं कि ये चादर के अंदर पांचों आ गए. फिर जिब्राइल आया, जिब्राइल ने इजाजत दी कि क्या मुझे इज़्न है कि मैं भी छठा आपके साथ बन जाऊं. और ये छठे में भी ऐसी बात है, इंशाल्लाह फिर कभी आपको बताऊंगी कि अपने आप को जिब्राइल अमी छठा क्यों कहते हैं. तो कहते हैं मैं छठा हूं, मैं भी आपके साथ आ जाऊं. कहते आ जाऊं. वो भी दाखिल हो गए. अल्लाह का सलाम पेश किया, तहत और इकराम पेश किया, और फिर आये तत्हीर सुनाई. आये तत्हीर लेकर आए थे, आये तत्हीर सुनाई, आये तत्हीर आ गई. एक सलवात पढ़े मोहम्मदन वाले मोहम्मद पर. तो सारे पंजतन यकजा हैं और आये तत्हीर आती है. इसमें आने की किसी को इजाजत नहीं मिलती है सिवाय पंजतन के. और ये वही में, जैसे मैंने कहा, ये वही ऐसी आये तत्हीर, दिस आयत इज द एसेंशियल ऑफ द कुरान. एक एक आयत के साथ तहारत जुड़ी हुई है, एक एक आयत के साथ तहारत जुड़ी हुई है. और हमें भी ताहिर होके ही कुरान को छूना है. तो नेचुरली ये ऐसी वही है, ये ऐसी वही है कि पैगंबर इस्लाम ने सबको अपने साथ जमा किया, क्योंकि आलमे फानी में है. और आए तत्हीर आ गई ताकि लोग जान लें कि मेरे घर वाले कौन हैं, मेरे क़राबतदार कौन हैं, मेरे अहले बैत कौन हैं. एक मर्तबा सलवात पढ़े मोहम्मदन व आले मोहम्मद पर. बस नतीजे पर ले आती हूं आप लोगों को मैं कि जब सारे अंदर आ गए, आए तत्हीर आ गई, जिब्रील ने तत्हीर सुना दी. उसके बाद में पैगंबर इस्लाम की एक हदीस, दैट इज द कंक्लूजन. पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है, और वो हदीस में वो फरमाते हैं कि मैंने इस दुनिया से दो चीजों को पसंद किया है. इस दुनिया से मैंने दो चीजों को पसंद किया. वो कौन सी दो चीजें हैं? एक खुशबू और एक औरत. आपको पता है इसका मतलब क्या है? खुशबू तो वही है, खुशबू तो तहारत है, खुशबू तो पाकीज़गी है, खुशबू तो सुन्नत रसूल अल्लाह है. खुशबू न लगा के नमाज पढ़ना और बग़ैर खुशबू न लगा के नमाज पढ़ने में 70 टाइम्स डिफरेंस है. जो खुशबू नमाज पढ़ेगा, लगा के नमाज पढ़ेगा, 70 गुना ज्यादा मिलेगा जो बग़ैर खुशबू के नमाज पढ़ेगा, उसको सवाब. तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज ये खुशबू रसूल खुदा के कितने करीब है. रसूल खुदा कहते हैं दो चीजों को मैंने इस दुनिया में पसंद किया है, एक है खुशबू और एक है औरत. खुशबू को इसलिए पसंद किया कि खुशबू जन्नत की है, और औरत को इसलिए पसंद किया कि लोग औरतों को कमजोर समझते हैं. औरत वल्नरेबल होती है, क्योंकि औरतों को लोग बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि औरतों पे लोग जुल्म करते हैं, क्योंकि औरतों का लोग फायदा उठाते हैं. इसीलिए रसूल खुदा हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनको पसंद करते हैं. यहाँ पे देयर इज नो डिस्टिंक्शन. औरत में चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे फूफी हो, चाहे खाला हो, चाहे बीवी हो, जो भी हो, रसूल खुदा ने इन दोनों चीजों को पसंद किया है. और हर चीज के इजोटेरिक और एक्सोटेरिक मीनिंग्स होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कल कि हर चीज के मतलब रसूल खुदा जब एक बात कर दें, एक आयत जो रसूल खुदा ने इतने साल पहले कही थी आपसे, नून वल कलम, कितनी सदियों को पार करके आया कलम, और आज हम अपनी उंगलियों से लिख रहे हैं. पहले लकड़ी की छाल को काट के लकड़ी का कलम बनाया जाता था, आज वो कलम कौन से फॉर्म में है. तो अगर आपको आज कहेंगे नून वल कलम, तो आप अपने लैपटॉप्स को उठाएंगे, फोन्स को उठाएंगे, क्योंकि आज आपके लिए पेन ये हो गए हैं. सो दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, द फिक्र ऑफ द कुरान that moves ahead when education goes ahead, and that is how your mind expands when you move ahead. When you learn from the Quran, you get a panoramic view of
खुशबू हो चाहे नूर हो, इलाज अल्लाह कहता है कि ये वही से है, खुशबू भी वही से, नूर भी वही से, और शहद भी वही से। तो जब शहद में इतना सा शिफा है तो नूर में भी शिफा। आप जानते हैं ना नूर से इलाज होता है, आप जानते हैं ना खुशबू से इलाज होता है। तो जिससे नूर बना, जिससे खुशबू बनी, वो कितने बड़े शाफी हैं। इसीलिए हम उन्हें शाफी रोज़े महशर कहते हैं। वो शफाअत करने वाले हैं, वो शफाअत देने वाले हैं। और फिर पैगंबर इस्लाम, बस ये हदीस किस्सा पे खत्म, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैंने खुशबू को पसंद किया और मैंने औरत को पसंद किया। इसलिए कहा कि खुशबू भी औरत है और औरत भी औरत है, और ये दोनों जो हैं ये जनाबे सैयदा, जो रसूल खुदा की बेटी हैं, जो सेंटर ऑफ ततहीर हैं, जो सेंटर ऑफ हदीसे किस्सा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और यही बीबी है जो हमें बख्शवाएंगी रोज़े क़यामत, जब तक एक एक चाहने वाला और एक एक चाहने वाली जन्नत में न चली जाए, जनाब सैयदा जन्नत में न जाएंगी। एक मुनादी निदा देगा क़यामत के दिन कि आंखों को बंद करो, सैयदा की सवारी आ रही है। और कहते हैं उस दिन आंखें नहीं उठेंगी, उस दिन आंखें, मर्दों की तो आंखें उठेंगी ही नहीं क्योंकि वो बीबी को नहीं देख सकते, लेकिन औरतें भी उन्हीं औरतों की आंखों से नजर आएगा ये पाक नूर जो अपनी पाकीज़गी को मेंटेन करती हैं। उन्हें ये नूर नजर आएगा, और ये जब वहां पर आएंगी और अल्लाह कहेगा कि आप जन्नत में चली जाइए, तो सैयदा जन्नत के दरवाजे पे बैठ जाएंगी। और जो हुसैन पे रोने वाले हैं, जो गमे हुसैन पे रोने वाले हैं, जो हुसैन की औलाद पे रोने वाले हैं, ये बड़े, मैंने कहा था ना कल आपसे, ये बड़े सख्त दिन हैं, अहले बैत पे बड़े सख्त दिन हैं। सैयद सज्जाद किस तरह चल रहे हैं? हम लोग जाते हैं ना अरबाइन में, चल पाते हैं 4 दिन 5 दिन, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कैसे सैदानियां चली होंगी, कैसे सैयद सज्जाद चले होंगे। इसीलिए तो ये सही करता है इंसान कि उसे गम का एहसास हो, उसे सैयद सज्जाद का एहसास हो, उसे सही का एहसास हो जनाब ज़ैनब। और आपको पता है जो सबसे ज्यादा रोती थी बच्ची, सबसे ज्यादा रोती थी बच्ची, उसका नाम सगीरा। जब शाम होती थी कैद खाने में, कभी अपनी माँ की गोद में, कभी अपनी फूफी की गोद में, कहती थी जब परिंदे उड़ते देखती थी तो बीबी से कहती थी फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। शहजादी कहती थी बेटा ये अपने घर जा रहे हैं। तो सकीना कहती थी कि फूफी अम्मा हम कब अपने घर वापस जाएंगे। अरे जिसको सबसे ज्यादा इंतजार था अपने घर में जाने का, जिसको सबसे ज्यादा इंतजार था कैद से छूटने का, वही नहीं अपने घर जा पाई, वही नहीं अपने कैद से, इस कैद खाने से छूट पाई। आपको पता है जब रिहाई मिली इन कैदियों को, जब रिहाई मिली इन कैदियों को और तमाम अहले बैत कैद खाने के बाहर जमा हुए, एक मर्तबा ज़ैनब एक एक को देख रही है कि कोई रह तो नहीं गया, कोई पीछे तो नहीं रह गया, अरे सारे तो छूट गए। अब ना कोई छूटे। एक मर्तबा देखती है कि रबाब नहीं है, एक मर्तबा देखती है कि रबाब नहीं है।
شہزادی واپس آتی ہے قید خانے میں تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک ننھی سی قبر سے لپٹی ہوئی رباب رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری بچی میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں زندگی یہاں گزاروں گی، میں تیرے قبر کی مجاوری کروں گی۔ زینب نے سینے سے لگایا، کہا رباب چلو، رباب چلو، ہمیں رہائی مل گئی۔ رباب کہتی ہے میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں، میری بچی اندھیرے سے بہت گھبراتی تھی، میری بچی کو اس اندھیرے قید خانے میں چھوڑ کے میں نہیں جا سکتی۔ شہزادی کہتی ہے رباب ہم لوگ اپنے گھر جائیں گے۔ رباب کہتی ہے وہ بی بی گھر کس سے ہوتا ہے؟ بچوں سے ہوتا ہے، شوہر سے ہوتا ہے۔ ارے میرا والی کربلا میں رہ گیا، میرا ششمہ مارا گیا، میری سکینہ، رباب کا گھر اجڑ گیا۔ لعنت اللہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین واحشرنا مع الحسین اللہم اکتبنا من الزوار الحسین اللہم باقینا من العزاء الحسین اللہم اجلنا زمرت من شیعت الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم ادخل جنہ من الباب الحسین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آئے ہم سب مل کے کل مرحوم مومن و مومنات کے لیے فاتحہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی آل محمد وعجل فرجہ۔ باری الہی سورہ فاتحہ کا ثواب پنجتن پاک چاردہ معصومین، کربلا کے بہت تیز شہیدوں کے طفیل سے کل مرحوم مومین و مومنات، خصوصاً عالم دین، ذاکر دین، مجتہدین، شہیدان دین، تمام بے بارز اور خصوصی اس فرش اعضاء مجلس اعضاء جو قرآن حدیث کے ساتھ جو کچھ پڑھا گیا ہے سب کا ثواب مرحومین غلام عباس علادین مرچنٹ اور ان کی فیملی کو ہدیہ پیش کرتے، پروردگار مرچنٹ فیملی اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو، خصوصی سامعین کے مرحومین کو ہدیہ پیش کرتے۔ پروردگار عالم اربعین کا موسم آ رہا ہے، ان سب مرحومین کو مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، قبر میں مولا حسین کی زیارت سے شفاعت سے مشرف فرما، جناب زہرا کی چادر کا سایہ نصیب فرما، آب کوثر سے سیراب فرما، ابو الفضل عباس کے فررے کے نیچے جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ یہ سب مجلس حسین کرنے والے، زمانے کے امام کا انتظار کرنے والے تھے، پروردگارہ جب حجت خدا کا ظہور ہو تو قبر سے اٹھ کر امام کے قول پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
इंशाल्लाह कल शमा आपा की लास्ट मजलिस है, मजलिस के बाद ताबूत बरामद होगा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का। मांग रहे हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस वक्त कयामत में तुम्हें जाने दूं कैसे। ए लाल जो तुम इज़्न विगा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा, तुमने ये मेरी जान अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सा, तुम मुझसे ज़ईफ़ी का सा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा। तुम ही मेरी आंखें हो, मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की ज़िया मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की ज़ियारत को तड़पता था नवासा। ए लाल, तुझे इसलिए खालिक से था मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो?
से मरने की रज़ा मांग रहे हो। एक रोज तुझे आने के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाजों से पाला था फूफी ने, बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने, एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। रखते नहीं तुम्हें इसकी खबर है मेरे प्यारे, किस दर्जा मोहब्बत है तेरी दिल में हमारे, नाना के मेरे शक्ल है पैकर में तुम्हारे, तुम सूरत महबूबे खुदा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। सर तेरा भी जिस वक्त चढ़ेगा सर नेज़ा, होगा सर मैदान जुदा सर भी तुम्हारा, हम शक्ल पैगंबर का गला काटेंगे आधा, गोया मेरे नाना का गला मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ दर्ज दिया है, आदाब वफा से मुझे आगाह किया है, पहले मैं मरूं आपसे वादा ये लिया है, बस इसलिए मरने की रज़ा मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अहवाल दिलेज़ार पता है सख्त बहुत मंजिल दुश्वार पता है, और दीन का मुश्किल में है सरदार पता है, यूं आप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। है आप तो बाबा बिन खातून कयामत, और माँ है मेरी अदनसी एक पैकर इस्मात, क्या सीने में उसके नहीं कुछ जज्बा इस्मात, मैं मादर मुस्तर का कहाँ मान रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। हुसैन 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 हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला व इब्न मौला, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा,
السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن علی موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سب مل کر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بر دشمنان اہل بیت لعنت، بے شمار لعنت. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. مولا حسین کے قاتلوں پر لعنت، بے شمار لعنت.